ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن کریم کی 30ویں پارے کی ایک سورت، سورۃ الاعلیٰ، جو مشہور سورت ہے، اکثر نمازوں میں اس کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے مکمل تلاوت کی ہے۔ ارادہ یہی ہے کہ اسی سورت کا ترجمہ و تفسیر مختصر عرض کروں تاکہ یہاں جتنی دیر ہم بیٹھیں تو اس بیٹھنے کا نتیجہ یہ ہو کہ ہمیں قرآن کریم کے فہم کی کچھ نہ کچھ اس کا تعارف ہو جائے، اور اللہ کرے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں قرآن سمجھنے کا ذوق اور شوق بھی پیدا ہو جائے۔ مزید برآں اعتقادی اور عملی طور پر جو کمی کوتاہی ہمارے اندر موجود ہے، اس کے سننے کے بعد اللہ ذوالجلال اس کمی کو بھی اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ اس مقصد کے عرض کرنے کے بعد میں بلا تمہید اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ سورۃ الاعلیٰ اس سورت میں اللہ رب العزت نے 2 بڑے بڑے مضامین بیان فرمائے، یعنی اس 19 آیتوں کی، چھوٹی چھوٹی آیتوں کی یہ سورت اپنے اندر کتنے مضامین سموئے ہوئے ہے جی؟ 2۔ مضمون بڑے ہیں، اگرچہ یہاں الفاظ تھوڑے ہیں، آیتیں تھوڑی ہیں، تفصیل نہیں ہے، لیکن یہ اجمال بھی اتنا وسیع ہے کہ
انشاءاللہ اس کی جامعیت ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے گی انشاءاللہ۔ پہلے مضمون کا نام ہے توحید، اور دوسرے مضمون کا نام ہے تزہید۔ توحید اور تزہید۔ توحید باری تعالی توحید فی الالہ اور تزہید فی الدنیا۔ توحید کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے، تزہید کا تعلق ہماری ذات سے۔ ایک چیز اللہ نے اپنے لیے بیان فرمائی ہے اور دوسری چیز اللہ نے ہمارے لیے بیان فرمائی۔ بلال سیدھے ہو جاؤ، آگے آ جاؤ۔ قرآن کریم سنتے ہوئے ادب سے بیٹھنا چاہیے۔ توحید کا معنی اللہ کو ایک کرنا، اللہ کو ایک کر کے ماننا۔ اور تزہید کا معنی ہے دنیا سے انسان کو بے رغبت کرنا۔ پھر سادہ سا خلاصہ دو لفظوں میں یہ نکلتا ہے کہ اس صورت میں اللہ چاہتے یہ ہیں کہ انسان ساری کائنات سے کنارہ کش ہو کر ایک میری ذات کی طرف اپنا رخ کرنے والا بن جائے۔ لیکن ان مضامین کے اندر جو ندرت ہے، جو جامعیت ہے، جو اللہ رب العزت کا طریقہ کار ہے، جو انداز گفتگو ہے، جو انداز بیان ہے، وہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ چنانچہ پہلا مضمون اللہ شروع فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی۔ الہ العالمین فرماتے ہیں، اے میرے نبی محترم، اور پھر ان کی وساطت سے ہر مخاطب قرآن، میری طرف سے تمہیں پہلا حکم اس صورت میں یہ دیا گیا ہے، سبح اسم ربک الاعلی۔ سبح یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں پاکی بول اپنے رب کے نام کی، اس رب کے نام کی، الاعلی، جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ بلند ترین ہستی ہے، جس سے اونچا اور بلند پوری کائنات میں اور کوئی نہیں۔
اے میرے نبی جی سبح اسم ربک الاعلی، جس طرح وہ خود بڑا اعلیٰ ہے اسی طرح اس کا نام بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ لیکن یہ ظالم لوگ جنہوں نے اس اعلیٰ ذات کے اعلیٰ نام کے ساتھ اور بہت سارے ناموں کو ملوث کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے اور اس نام کی پاکی کے اندر ناپاکی ملانے کی کوشش کی ہے، اے میرے نبی جی پہلی ڈیوٹی اور پہلا کام اس صورت میں آپ کے ذمے یہ لگایا، سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بول اپنے رب کے نام کی، یعنی جن جن ہستیوں کو اور جن جن چیزوں کو اور جن جن شریکوں کو تیرے رب کے نام کے ساتھ ملا دیا گیا، اے میرے پیغمبر ان ساری ناپاکیوں کو، ان ساری شرکتوں کو، ان سارے شریکوں کو ہٹا دے اور میرے نام کو خالص کر، پاک کر۔ جس وقت تو میرے نام کی پاکی دنیا میں بیان کرے گا میرے پیغمبر تو اسی کا نام ہے توحید۔ اسی کا نام کیا ہے؟ یعنی اللہ کے نام کو پاک کرنا۔ اسم ربی کا، اب سوال یہ کہ اس کا نام کون سا ہے جسے ہم نے پاک کرنا ہے؟ ایک تو اس کا ذاتی نام ہے، وہ کون سا ہے؟ دل سے ذرا دل کی توجہ سے پڑھیے، اس کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ بولیے جی، پھر بولیے اللہ، یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ ذاتی نام میں بھی ناپاکی اگر کوئی ملانے لگے، اور جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے اس کی ذات میں شرکت کر دی تھی، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہوں نے ایک کی بجائے تین رب ماننے شروع کر دیے عیسائیوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر میری ذات میں جو کوئی شریک کرتا ہے اس میری ذات کی شرکت کو بھی پاک کیجئے، اور نمبر 2 میری صفات میں اگر کوئی شریک کرتا ہے تو خود میرا پیغمبر آگے بڑھ کے میری صفات میں بھی شرکت کو ختم کیجئے۔ اب صفتیں کیا ہیں؟ ذاتی نام تو ہو گیا اللہ، یعنی ذات میں بھی کوئی شرکت نہ ہو اور اس کی صفات میں بھی کوئی شرکت۔ یہ دیکھیے جی، یہ قرآن کے شروع میں 99 نام لکھے ہوتے ہیں اللہ کے، آپ سب جانتے ہیں نا ان کو۔ اب یہ جو نام ہے نا یہ سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں، یہ سارے اللہ کے ذاتی نام اللہ اور صفاتی نام یہ سارے اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير
الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد القيوم الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. میرا تو دل ہی سارے پڑھ دے لیکن تسی ستے ہوئے ہو. بہرحال یہ سارے کیا ہے؟ اللہ کے صفاتی نام، یعنی اس میں اللہ کی صفتیں بیان ہوئی ہیں کہ وہ رب جو تمہارا ہے، اللہ تو اس کا ذاتی نام ہے، لیکن یہ سارے اس کے صفاتی نام ہیں. وہ رحمان ہے، یعنی رحم کرنے والا، رحمتیں دینے والا وہی ہے. الرحیم، جس طرح دنیا میں وہ رحمتیں دیتا ہے، آخرت میں بھی رحمتیں دینے والا وہی ہے. وہی ہے الخالق البارئ المصور، پیدا کرنے والا، شروع سے بغیر کسی نمونے کو دیکھے اپنی طرف سے نمونہ بنا کے پھر تخلیق کرنے والا المصور. اور ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر اپنی قدرت کی کاریگری سے بچے کی تصویریں بنانے والا الرزاق، وہی ہے روزیوں کے انتظام کرنے والا، چاہے اندر ہو چاہے باہر ہو، چاہے سفر میں ہو حضر میں ہو، پہاڑوں میں ہو پتھروں میں ہو، سمندروں کی تہوں میں ہو، مچھلی کے پیٹ میں ہو، چاہے کوئی جہاں کہیں ہو، ہر کسی کی روزی کے انتظام کرنے والا. یہ بھی اس کا ایک نام ہے، اسم ربی کا. یہ سارے نام ہیں تیرے رب کے. المعز المذل، عزت دینے والا اور ذلیل کرنے والا، یہ بھی اسم ربی کا، یہ بھی تیرے رب کا ایک نام ہے. السمیع البصیر، ہر کسی کی ہر زمان و مکان و جہان سے، ہر بولی میں ہر وقت ہر بات کے سن لینے والا، ہر پردے کے پیچھے سن لینے والا. اسم ربی کا یہ بھی تیرے رب کا ایک نام ہے. البصیر، ہر کسی کو ہر جگہ پہ ہر پردے کے پیچھے ہر وقت دیکھتا رہنے والا، نگہبانی کرنے والا. اسم ربی کا یہ بھی تیرے رب کا ایک نام ہے. اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الکریم،
یہ سارے تیرے رب کے نام ہیں، میں کس کس نام کا معنی کروں گا، وقت بڑا تھوڑا ہے، اس لیے یہ سارے اللہ کے نام صفاتی نام ہو گئے اور اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ اب سورۃ الاعلی میں اللہ فرماتے کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی، اے میرے پیغمبر میرا نام چاہے ذاتی ہو یا صفاتی ہو، اب آپ کی ڈیوٹی ہے میرے پیغمبر کہ میرے ہر نام کو شریکوں سے پاک کر کے دنیا کو دکھا میرا پیغمبر۔ سبح اسم ربک الاعلی، مطلب کیا ہو گیا؟ اب یہ پاک کس طرح ہوں گے؟ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ بھی رحمان و رحیم ہے اور اس کے علاوہ نبی ولی پیر فقیر چھوٹا بڑا عرشی فرشی زندہ مردہ چھوٹا بڑا، کوئی نوری ناری یا کوئی مکی مدنی یا حجازی یا عربی یا عجمی یا کوئی اور بڑا سے بڑا، وہ بھی رحمتیں دے سکتا ہے، وہ بھی برکتیں دے سکتا ہے، وہ بھی ہر جگہ سے سن سکتا ہے، وہ بھی دیکھ سکتا ہے، وہ بھی جان سکتا ہے، وہ بھی روزیوں کے انتظام کر سکتا ہے، وہ بھی ذلیل کر سکتا ہے، وہ بھی عزت دے سکتا ہے، وہ بھی بیڑیاں پار لگا سکتا ہے، وہ بھی کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کر سکتا ہے، وہ بھی مشکل کشائیاں کر سکتا ہے، وہ بھی حاجت روائیاں کر سکتا ہے، وہ بھی مقدمے سے رہائیاں دے سکتا ہے، وہ بھی بیماریوں سے شفائیں دے سکتا ہے۔ تو پھر یہ تو نام پاک تو نہ ہوا، اس کے نام کے ساتھ نبی بھی مل گیا، ولی بھی مل گیا، پیر فقیر بھی مل گیا، مخلوقات بھی ساتھ مل گئی، اور جب مل جائے ساتھ تو وہ پھر پاکی نہیں رہتی۔ اللہ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، اے میرے پیغمبر میرے نام کی پاکی یوں کر کے بیان کر، دنیا کو بتا دے کہ وہ جو تمہارا اعلی رب ہے نا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ ایسا اکیلا ہے کہ الہ بھی اکیلا ہے، لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ۔ جس طرح وہ الہ اکیلا ہے اللہ ہے، اسی طرح لا رحمان الا اللہ، لا رحیم الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا قدیر الا اللہ، لا قابض الا اللہ، لا باسط الا اللہ، لا معز الا اللہ، لا مذل الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا قدیر الا اللہ، لا حمید الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ سارے نام ہیں اور پیچھے لگا دو لا، کوئی نہیں ہے ان ساری صفتوں کا مالک کوئی نہیں ہے الا اللہ، اگر ہے تو وہی اکیلا اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اگر ہے تو وہی اکیلا ہو ہے۔ کون سا ہو؟ جسے دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا کوئی نہیں۔ یہ ہے سبح اسم ربک الاعلی، یعنی اللہ فرماتے ہیں پاکی بیان کر میرے نام کی، اسم ربک، پاک کر اسم ربی کا، اپنے رب کے نام کو۔ کون سا رب؟ اس صورت میں جو اللہ نے اپنی صفتیں بیان کی ہیں، اب ذرا اس پہ نظر ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں الاعلی، وہ تیرا رب جو ہے وہ سب سے اونچا، برتر و بالا، ارفع و اعلی، سب سے اونچا تیرا رب ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ جو تیرا اعلی رب ہے وہی تو ہے نا جس نے پیدا بھی کیا اور پھر ٹھیک ٹھیک بھی بنایا۔ پیدا بھی کیا اور ٹھیک ٹھیک بھی۔ پیدا کہاں کیا؟ پیدا کہاں کی؟
هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رحم کا اندھیرا، پھر رحم کی جھلی کا اندھیرا، ان تین اندھیروں کے اندر وہ کون ذات ہے جس نے تمہارے نقشے کھینچے؟ وہ کون ہے جس نے تمہارے وجود کو برابر برابر ٹھیک ٹھیک بنایا؟ والذی قدر فہدی، پھر اندازے مقرر کیے تمہاری روزیوں کے، یعنی بنا دینے کے بعد تمہیں لاوارثہ نہیں چھوڑا، بلکہ بنا دینے کے بعد پھر تمہاری نگرانی یوں کرتا رہا، ماں کے پیٹ میں بھی تمہاری نگرانی خود کرتا رہا، اور جس وقت تم تیار ہو گئے اور باہر نکلنے کا وقت آ گیا، ثم السبیل یسرہ، پھر رستے آسان کر کے تمہیں ماں کے پیٹ سے کیسے باہر نکالا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اب جب تم باہر نکل آئے ہو، کسی چیز کا تمہیں علم کوئی نہیں، کسی چیز کو تم جانتے نہیں، کسی کی بولی کو تم سمجھتے نہیں، کسی چیز کا تمہیں پتہ کوئی نہیں، وہ کون سی ذات ہے؟ فہدا، جس نے تمہیں ہدایت والے رستے پہ چلا دیا، چاہے فطری ہدایت ہو وہ بھی اس نے تمہیں دے دی ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کون ذات ہے جو اسے بتاتا ہے، وہ کون سی ذات ہے جو اسے سمجھاتی ہے کہ تو نے اپنی روزی ماں کے سینے کو چوس کے لینی ہے. ساری دنیا کے ڈاکٹر اگر بچے کے پاس بیٹھے ہوں، جو بچہ پیدا ہوا اور وہ رو رہا ہو، پوری دنیا کے ڈاکٹر باری باری آ کے بچے کو سمجھائیں، میاں روندا کیوں ہے؟ تیری ماں دے سینے تے دو نہر اللہ جاری کی دین، ہمت کرتے پی. مجھے بتاؤ، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر یا سمجھدار بچے کو سمجھا سکتا ہے؟ بولو نا، سمجھا سکتا ہے کوئی؟ جب کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا تو پھر اس جیسے یہ کیسے ہو گئے؟ اچھا ڈاکٹر کو چھوڑو، کوئی نبی سمجھا سکتا ہے بچے کو؟ کوئی ولی، کوئی بڑی بڑی کرنیوں بھرنیوں والا؟ خدا کی قسم ڈرامے دیکھو آج کل فیس بک تے وہ چلے ودا لتر والا پیر، اس کا جوتا اٹھا کے مریضوں کے سامنے کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو پیر صاحب کے جوتے کی کتنی کشفت ہے، جن نکل جاتے ہیں. جوتے نو ویک کے تے بالکل پہلے بندہ پاگل ہو رہا تے او پولا لا کے لتر لا کے دے سامنے کر دین، او تھائیں اٹینشن ہو گیا. دیکھو جی، پیر صاحب کے جوتے میں اتنی طاقت ہے تو پیر صاحب میں کیا طاقت ہو، کتنی طاقت ہو. اور ادھر وہ ایک اور نہیں، کوئی آیا ہوا ملا وہ جو ٹھیک کر رہا ہے معذوروں کو. ہاں کیا کیا یار ڈرامے ہیں. اچھا انہوں اندھے اور گونگے بہرے والے سکولوں میں لے آئے نا، آسان سا طریقہ ہے، ان کو ملا صاحب کو گونگے بہرے والے سکول میں لے آئے اور پتہ چلے جناب اسی دن جتنے گونگے بہرے ہیں سب کو وہ ٹھیک کر دینا. پتہ چلے اپنے بندے ساتھ رکھے ہوتے ہیں، ٹرینڈ کیے ہوتے ہیں، اور تھوڑا ڈرامہ کر کے شوبدہ بازی کر کے ہیں، پھر پاکستانی عوام ہو اور انہیں اس معاملے میں کھینچنا، اس تو بڑا تو سوکھا کم ہی کوئی نہیں. یہ بیچارے جن کے ایمان کچے ڈھیلے ڈھالے بابے پیراں فقیراں عاملاں دے اوتے انہاں بھروسے کیتے ہوئے تے انہاں دے اوتے انہاں دی پوری ایمان دا دار و مدار چل رہے. ایہو جے لوکاں نوں ایہو جے ڈرامے وکھا کے تے کرتب وکھا کے قائل کرنا کوئی مشکل کام کوئی نہیں. اللہ لے آئے نا ذرا اس پیر کو اس بچے کے پاس کہ وہ اس روتے بچے کو سمجھائے جو ماں کا دودھ نہیں پیتا کہ رونے کی ضرورت نہیں میاں، ہمت کر ماں کے سینے سے چمٹ جا. پھر پتہ چلے ان کی کشوتوں کا. لیکن اللہ فرماتے ہیں فہدا، یہ رہنمائی، فطرت کے اندر یہ ہدایت
یہ ڈالنے والا ہے تو وہی اکیلا اللہ ہے جس کے بارے میں تمہیں کہا جا رہا ہے سبح اسم ربک الاعلی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال جی اگلی آیت، والذی اخرج المرعى، یہاں اللہ نے دو انداز نئے اختیار کیے اپنی توحید کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے۔ پہلا انداز، اللہ فرماتے ہیں میری توحید کے دو بڑے شعبے۔ کتنے بڑے شعبے ہیں؟ تو مین موضوع کیا ہے؟ توحید، سمجھ رہے ہو؟ مین اوپر موضوع کیا ہے، نیچے اللہ اس کے دو جز بناتا ہے۔ ان دو اجزاء میں اللہ کی توحید بند ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ مجھے شارٹ طریقے سے توحید سمجھ آ جائے تو وہ کتنے اجزاء سمجھے؟ دو اجزاء ہیں توحید کے۔ پہلا جز یہ ہے کہ اس کا اختیار اور قدرت کامل ہے، یہ پہلا جز۔ اور دوسرا جز یہ ہے کہ اس کا علم بھی ساری کائنات میں کامل ہے۔ ایک اختیار اور دوسرا علم۔ بولو بھائی، سارے بولو، اتنے کام کی بات ہے، یاد ہو جائے گی۔ توحید کے بڑے دو اجزاء جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک اختیار، کہ اللہ کا اختیار مانا جائے، بھئی پوری کائنات میں صرف کرتا دھرتا ہے تو اکیلا اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں چل سکتا۔ وہ اگر پتے کو نہ ہلانا چاہے، کائنات مل کے زور لگائے، پتے کو ہلا کوئی نہیں سکتا۔ اتنا اس کا کنٹرول ہے اپنی مخلوق کے ذرے ذرے پر۔ وہ بارش کا قطرہ نہ برسانا چاہے، کوئی کائنات میں مل کر بارش کے قطرے کو بھی زمین پہ نہیں لا سکتا۔ اتنا اس کا اختیار۔ وہ دینا چاہے ساری دنیا مل جائے تو روکنے والا، وہ روک لے ساری دنیا مل جائے اس سے لینے والا۔ اللہ، یہی دعا تو حضور پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ الہی لا مانع لما اعطیت، جسے تو دے دینا چاہے اس سے کوئی روکنے والا، اور جسے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اگر بیماری دے رکھی ہے، عقیدہ یہ بناؤ تب توحید پوری ہوگی کہ اگر اس نے بیماری دی ہے تو کوئی اپنے جوتے دکھا کے بیماریاں ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں، کوئی منتر پڑھ کے بیماریوں کو ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی ٹھیک ہو جانا ہوتا اپنی مرضی یا اپنی طاقت سے تو وہ ایوب پیغمبر کبھی 18 سال بیمار نہ رہتا۔ جس ایوب پیغمبر کے پاس پوری دنیا کا سب سے بڑا علم نبوت والا موجود تھا، اللہ کا دیا ہوا، خود علم اسی نبی کے وجود میں موجود ہے، لیکن بیماری پھر بھی چمٹی ہوئی ہے۔ نبی بھی ہے اور مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوا بھی ہے۔ اگر کوئی خود کر سکتا ہوتا، اللہ کے فیصلے کو بدلنے کی طاقت ہوتی، اگر کسی کے اندر موت حیاتیوں کا کوئی مالک ہوتا، اللہ کے نبی اپنے 18 مہینے کے ابراہیم کو ہاتھوں پہ اٹھا کے رو نہ رہے ہوتے۔ اور جس وقت میرے نبی کا 18 ماہ کا بیٹا ابراہیم فوت ہونے لگا ہے، اللہ کے نبی جی کی آنکھیں برس رہی ہیں اور میرے نبی کے دل میں غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ اس موقع پہ صحابہ نے سوال کر دیا، اللہ کے نبی جی ہمیں تو روکتے رہتے ہیں کہ اس موقع پہ صبر کرنا ہے، لیکن خود تو جناب کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس موقع پہ میرے نبی کریم نے فرمایا، ان
ان العین تدمع والقلب يحزن لا نقول الا ما يرضى ربنا وانا على فراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ اے میرا بیٹا، اصل میں بات یہ ہے کہ تیری جدائی کے اس فراق میں میری آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے ہیں یہ تو فطری چیز ہے، آنسوؤں کا نکل جانا تو فطری ہے، یہ کوئی بری چیز کوئی نہیں، اس کے نکلنے سے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے نکلنے سے تو سینہ ہلکا ہو جاتا ہے، بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن میں تو جس چیز سے منع کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ زبان سے واویلے کرنا، بہن کرنا اور بے صبری کا اظہار کرنا، میں وہ نہیں کر رہا، بلکہ میں اپنے اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر میرے اللہ نے لینا چاہا ہے تو میں محمد بھی واپس لینے والا کوئی نہیں۔ حضور کا نواسا نہیں تھا وہ جو حضرت زینب کا بیٹا فوت ہونے لگا اور حضور اس موقع پہ تشریف لائے اور بیٹی رو رہی تھی اور حضور کو بلا بھیجا تھا، تو اس موقع پہ بھی میرے نبی نے یہی کہا تھا ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا۔ بیٹی مجھے کیوں بلا بھیجا ہے؟ کس نظریے سے میں دنیا کو بتا دوں؟ تیرا نظریہ ٹھیک بھی ہو تو رہتی دنیا تک میں وضاحت کر دوں کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا، کہ اگر کسی کی جان نکل رہی ہو تو میرے آنے سے نکلتی ہوئی جان کبھی رک، یہ اختیار اللہ کے پاس۔ اکھے مائی آ گئی پیر صاحب کول، شیخ عبد القادر جیلانی کول، بس ساری زندگی منگ منگ کے مسے کہ ایک پتر ملیا تے اکھے او اسرائیل او دی جان کٹ کے لے گیا، مر گیا میرا بیٹا۔ روندی روندی مائی آئی، حضرت صاحب غصہ آیا، جلال آیا، انہیں یکدم جو اتوں ویکھیا تھا غور کیتا تے او اسرائیل تا او روح والی ساری تھیلا زمبیل وہ تو لے کے جا رہے۔ انہیں حضرت صاحب اتھوں بیٹھے اپنا ہاتھ بلند کیتا تے ہاتھ لمبا کر کے او اسرائیل دے ہاتھ چوں تھیلا کھو لیا، وہ تھیلا کھو لیا۔ اس بچے دی روح کے واپس آمنی آئی، اس دیاڑے جتنیاں روحاں لے کے جا رہی ساری آنکھیں واپس آ گئی۔ یہ لوگوں کو سنایا جا رہا، اور سورۃ الاعلیٰ کیا کہتی ہے کہ ہر طرح کے اختیارات کا مالک اکیلا۔ اب اللہ نے یہاں پہ کیسے اپنے اختیار کو بیان کیا، اپنی قدرت کا بیان کیسے کیا؟ الذی اخرج المرعى، اللہ فرماتے ہیں وہ جس کے نام کو پاک کرنے کا تجھے حکم دیا ہے میرے پیغمبر۔ ذرا سن اس اللہ کی صفتیں اور اس کی قدرتیں اور اس کے اختیار اور اس کی طاقتیں۔ وہ وہی تو ہے جو نکالتا ہے زمین سے چارے کو۔ اچھا وہ نکالنا بھی تو کتنا عجیب ہے نا، کسان تو دانہ ڈال کے آ گیا، لیکن کون تھا جس نے اندھیروں میں چھپے ہوئے اس دانے کو اپنی رحمت کی مٹھی میں لے لیا ہے، سنبھال لیا، گلنے سڑنے نہیں دیا۔ پھر وہ نکلا جب سخت زمین کا سینہ چیر کے وہ سوئی نکلی، اتنی نرم و نازک سوئی کے 2 انگلیوں کے درمیان رکھو تو مسلی جائے، اتنی نازک اور بے جان۔ لیکن کمال ہے اس اللہ کی قدرت کا کہ اتنی نازک سوئی اتنی سخت زمین کا سینہ چیر کے باہر نکل آتی ہے۔ اللہ دیا قدرتاں سبحان اللہ، تسا نہ آکھو تاویں سبحان اللہ، تسا بالکل نہ آکھو، تسا ادنا نہ آکھو تو چنگا ہے، او وقت بھی سبحان اللہ ہے۔ آکھتا دیو یار ایک باری اچھا سبحان، ایک باری زور نہ لاکھو سبحان۔ اے اللہ دی وحدانیت دی گواہی ہے۔
اکھیو یوسف علیہ السلام دی گواہی جس بچے دیتی ہے نا، شاہد شاہد من اہلہا، جلے وہ بچہ جوان ہویا انہیں کدیں پڑھیا وہ دے اگے پیچھے تا معذرت کرے سا، لیکن وہ جلے جوان ہویا تے حضرت یوسف علیہ السلام نو کسے دسیا بھی اے وہ جوان ہے جڑا بچہ ہی تے وہ پنگھوڑے چ بول پیا بچپنے جو تیرے لے تھوڑے تے تہمت لگی۔ حضرت نو بڑا پیار آیا، انہوں شاہی مہمان خانے چ بلا کے اعزازات و انعامات، اکرامات، الطافات، القابات، نوازشات سب کچھ کیتا۔ اللہ فرمایا میرا پیغمبر تیری عزت دی گواہی دے وے تے اتنے انعام، تے تو مخلوق ہے تے میں تا خالق ہاں، پھر گواہ رہ جا میرا پیغمبر جیڑا تیری عزت دی گواہی دے وے تے تو اتنے انعام دے میں وعدہ کردا جیڑا میری عزت توحید دی گواہی دے سی تے اس دی او امانت نو اپنے دل لے سنبھال کے رکھ سی تے اپنی زبان نال گواہیاں دیندا رہ سی کہ اللہ پاک ہے، او دا کوئی شریک نہیں ہے تے کوئی شرکت اس دے نال نہیں ہو سکتی۔ میں وعدہ کردا کہ میں بھی اس نو اتنا نوازاں گا کہ کوئی گناہ اس دے پلے میں ران دیندا نہیں۔ تے اے سبحان اللہ او گواہی ہے اللہ دی توحید دی، اے دے نتیجے چ اللہ دی مغفرت ملنی ہے۔ تساں وت بھی نہیں آدے سبحان اللہ۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، نکالا اس چارے کو، سوئی کو، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، وہ جو چارہ نکلا اللہ کہتے ہم نے اسے کر دیا کالا سیاہ اور چورا چورا۔ ایسا ہی ہوتا ہے بعد میں چورا چورا ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میری قدرت ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اور میرا پیغمبر میرے اس کمال اختیار کو مان کر بیان کرنا تیرا کام، اس پہ میں تجھے انعام یہ دوں گا، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اس توحید کے انعام میں تجھے قرآن کی یاد کرنے والی بڑی نعمت عطا فرما دوں گا۔ اس بیان توحید کے نتیجے میں تیرے دل میں قرآن محفوظ کر دوں گا، یعنی اس پہلا جو جز ہے اللہ کی توحید کا کہ سارے اختیار اس کے پاس، اسے بیان کر، سبح اسم ربک الاعلی، اس کا انعام یہ ملے گا، سنقرئک فلا تنسیٰ، وہ جو ہم تیرے اوپر پڑھتے رہتے ہیں وہی آتی رہتی ہے، تو یاد کرتا رہتا ہے، ادھر سے جبریل سناتا رہتا ہے، تو جلدی جلدی کر کے سنتا بھی ہے اور اس کے بیٹھے بیٹھے دہراتا بھی ہے، اسے یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے تو دے کے ابھی اٹھ جانا ہے، پھر بعد میں سنبھالنا تو میرا کام ہے۔ یہ کتنا مشکل کام ہے، سننا بھی صحیح، دہرانا بھی صحیح اور یاد بھی کرنا بیک وقت۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بھلا اتنی جلدی یاد؟ تازہ آ رہا ہے، اسے سننا بھی ہے، دہرانا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا، او میرا پیغمبر تو میری توحید کے بیان کے اندر کنجوسی نہ کر، اے میرا پیغمبر جیسا کیسا بھی ماحول ہو تو میری توحید کو دھڑلے سے دنیا کے سامنے سینہ تان کے بیان کر میرا پیغمبر۔ مصیبتیں آتی ہیں تو برداشت کر، تکلیفیں آتی ہیں تو برداشت کر، گالیاں سننی پڑتی ہیں تو سن لے، تانے سننے پڑتے ہیں تو برداشت کر، پتھر کھانے پڑتے ہیں تو کھا لے، وطن چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دے۔ اور میرا پیغمبر تیری بیٹیوں کو طلاقیں دی جاتی ہیں تو ہو جائے سارا کچھ، تو یہ سارا کچھ برداشت کر لے، میری توحید کے بیان سے اگر تو باز نہیں آتا اور دنیا میں میری توحید کے ڈنکے بجاتا ہے تو پھر میں رب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس قرآن کو تیری کسی مشقت کے بغیر تیرے سینے میں محفوظ کر دوں گا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ،
इल्ला मा शाअ अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ये पहला जुज़ है तौहीद का। कौन सा? कि सारे इख्तियारात का मालिक अकेला, अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई किसी का इख्तियार नहीं चल सकता। दूसरा जुज़ तौहीद का, दूसरा जुज़ जिसके साथ अल्लाह की तौहीद पूरी हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, तौहीद का बाब पूरा हो जाता है, तौहीद का इल्म पूरा हो जाता है, तौहीद पे ईमान पूरा हो जाता है। वो दूसरा जुज़ है कि इल्म में भी अपने अल्लाह को अकेला मानना, कि इल्म गैब भी अगर कायनात में किसी के पास है तो वो भी सिर्फ अकेला। इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा। ऐ मेरे पैगंबर, जिस जात के नाम को पाक करने का हुक्म है, दूसरा कमाल उस जात का ये है कि इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा। वो इतने बड़े इल्म वाला है कि कोई ऊंचा बोले वो फिर भी जान लेता है, और अगर किसी के सीने में बात छुपी हुई हो वो छुपी हुई बात को भी जान लेता है। रब्बे काबा की कसम, एक तो है कि ख्याल दिल में आया खड़ा है और दिल में मौजूद है, अल्लाह उसको भी जानता है, लेकिन कमाल उस वक्त हो जाता है जब सूरह ताहा में अल्लाह फरमाते हैं इन्नहु यअलमु सिर्रा व अख़फ़ा। दिल में आने वाले ख्याल को भी मैं जानता हूं, और वो ख्याल जो अभी तेरे सीने में कोई नहीं आया, 10 साल बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा, 40 साल के बाद आएगा, 50-60 साल के बाद तेरे दिल के अंदर जो ख्याल आना है, मैं अल्लाह उस 60 साल बाद आने वाले ख्याल को अब भी जानने वाला हूं। अब भी मैं उसे जानता हूं कि कौन सा ख्याल तेरे दिल में 50 साल बाद आना। इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा। ये मेरे इल्म वाला मसला, सब्बिह इस्मा, इसे पाक कर मेरे नाम को, यानी दुनिया को ये बता, ला आलिमुल गैब इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई आलिमुल गैब भी, गैब का इल्म अकेला किसके पास है? अंबिया के पास गैब की खबरें होती हैं, अल्लाह जितनी बताता है वो नबियों को पता होता है, और जहां अल्लाह बताना खत्म कर दे वहां किसी को एक कदम भी उससे आगे का पता। अल्लाह याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यूसुफ को भाइयों ने धोखे से बाप की गोद से निकाला, करीब कुएं में ला के डाला। याकूब अलैहिस्सलाम को कोई पता, 3 दिन वहां पड़ा रहा, 3 दिन घर के पास पड़ा रहा कुएं में। याकूब नबी है, पैगंबर है, रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन नबी को कोई पता नहीं मेरा बेटा कहां गया। ये कुरान में वाकया है, सूरह यूसुफ उठा के देखें तो अगर उसने नहीं बताया तो घर के पास पड़ा है फिर भी नबी को पता, और जब वो बताने पे आया तो 40 साल के अरसे के बाद, जबकि वो बच्चा बचपने से निकलकर जवानी की आखिरी हद्दों को छूने लगा था, और कुएं से निकालकर उसे अल्लाह ने बादशाही के तख्त पे बिठा दिया था। तो उस वक्त जब अपने बाप को संभाला, भाई पीछे से आए गल्ला लेने के लिए, उधर कहत था उस अपने इलाके में, मिस्र में आए गल्ला लेने के लिए, और आगे बादशाह जिसे पाया वो तो अपना भाई यूसुफ था जिसे कुएं में डाला था। हैरान हो गए, पहचान गए कि ये तो हमारा भाई यूसुफ है। खैर लंबा वो एक वाकया है, आपस में यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना वो ना पहचान सके, जनाब यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान ली, फिर बता दिया, मतलब तसल्ली हो गई कि ये वही यूसुफ ही है। बाद में उन्हें पता चल गया। उस वक्त
باپ کا پوچھا، بوڑھے باپ کا کیا حال ہے؟ بتایا گیا جو حالات تھے کہ تیرے فراق میں روتے روتے آنکھیں سفید ہو چکی۔ اس موقع پہ اپنا کرتا بھیجا، ابھی کرتا مصر سے چلا ہی ہے کہ یعقوب پیغمبر بیٹھ کے کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، او میرے بیٹو آج اگر تم مجھے نقصان عقل کا تانا نہ دو تو مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی۔ بتانا چاہے تو سینکڑوں میل سے بتا دے 40 سال بعد، اور اگر نہ بتانے پہ آئے تو پاس پڑے ہوئے یوسف کا بھی پتا۔ علم غیب صرف کس کے پاس ہے؟ اکھے جی وہ ڈاکٹرن کے پتہ لگ ویندا بھی دھی ہے کہ پتر ہے، محکمہ موسمیات والے 10 دن کے بارش، اے علم غیب بنائی ودا اس نو۔ ڈاکٹر اے کیوں نہیں دسیں دے کہ اے جڑا پیدا ہونے والا بچہ ہے اس دی عمر کتنی ہو سی؟ الٹرا ساؤنڈ اے کیوں نہیں دسیندا اے صحت مند ہو سی یا بیمار ہو سی؟ الٹرا ساؤنڈ اے کیوں نہیں دسیندا شقی ہو سی یا سعید ہو سی، خوش بخت ہو سی یا بدبخت ہو سی؟ اللہ اللہ اللہ، کیڑی کیڑی چیز دا مطلب سوال کیتا جائے، سارا علم تا اللہ کو لے جے اللہ دے دتے ہوئے کمال نال جے تھوڑا بہت اگر وہ اندازہ لا بھی لے آئے تو اینو علم غیب نہیں آکھ سکیندا۔ اینو علم غیب تا کلی کائنات دے ذرے ذرے دا کٹھا علم وہ صرف جانن والا ہے تا کون ہے؟ انہو یعلم الجار وما یخفا۔ دوسرا جز میرا پیغمبر بیان کر تو سمجھنا دیو نا جی کہ اتھے استاد درس تھوڑا دین دین، میں کئی باری سنیا ہے، شکایت سنی ہے کہ سن انجے ٹرکا چھڑے دین درس نہیں دین دے۔ آج ہوں میں دے رہا درس، ہوں ذرا سدھے ہو کے ببو، تھکو نہیں، ہوں کس لئے ہنج ہوندے ہو تو کس لئے ہنج ہوندے ہو، توجہ نال بیٹھو۔ اے میں سوری مکانی ہے سورت پوری مکمل انشاءاللہ تعالی، سن سو اللہ چاہیا تھا بھائی، ساڑھا اپنا پروگرام کوئی نہیں، سیدھے ہو کے بیٹھو، چادر شادر لا دیو اندر، کیڑی سردی ہے، میں تو آپ لائی بیٹھا چادر۔ اللہ انہو یعلم الجہر وما یخفا، کسے پرسید از گم کردہ فرزند کہ اے روشن گوہر پیرے خرد من، زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چاہے کنانش ندیدی، بگفتہ والے ماں بر کے جہاناس، دم پیدا و دیگر دم نہاناس، گہے بر تارا میں آلہ نشیناں، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یعقوب پیغمبر کو لوں کسے پوچھیا؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ اپنے شعر بیان کر دیں، یعقوب پیغمبر کو لوں کسے پوچھیا؟ ایک کیویں گل ہے کول پہ ہوئے یوسف دا تا پتہ نہ لگیا، 40 سال بعد اتنے ہزارہ میلہ تو پتہ لگ گیا، ایک کیویں ساڑی گل اچھتا ہے سمجھ اچھتا ہے گل نہیں آندی تنو اتھے تا پتہ نہیں لگیا، جڑے ویلے گھر دے کولے تے دوروں کیویں پتہ لگ گیا۔ اس ویلے پیغمبر یعقوب بولے تے آکھیں لگے، بگفتہ والے ماں بر کے جہاناس، دم پیدا و دیگر دم نہاناس، ہماری مثال اور ساڑی مثال نبیہ دی تے نبیہ دے علم دی مثال تا آسمان دے اتے چمکنا لی بجلی دی طرح ہوں دیئے، جڑے ویلے اندھیری رات جے بجلی نہ چمکے تا اندھیرہ ہی اندھیرہ، تے جے چمک پوے تا ہر چیز روشن روشن ہو ویندی ہے، ہر چیز دا پتہ لگ دے تے اتنے تک پتہ لگ دے جتنے تک روشنی راندی ہے، جلے روشنی چمکنی ختم ہوئے وقت دوبارہ اندھیرا ہو ویندا ہے۔ فرمایا گہے بر تارا میں آلہ نشینہ، جڑے ویلے وہی دی بجلی چمک دیئے اسا زمین دے اتے بہ کے عرش دیاں خبران دیونا شروع کر دینے ہاں، تے جڑے ویلے وہی آلی بجلی چمکنا بند ہو ویندی ہے سانو اپنے پیر دے اتے پئی ہوئی شے دا بھی پتہ کوئی نہیں لگا۔
گہے بر تارم اعلی نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبی۔ بہرحال جی اے دوسرا جز توحید دا میرا پیغمبر تسا بیان کر سو، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، تو اس دا میں تنوں انعام دیونا ہے میرے پیغمبر کہ میں اس دوسرے توحید دے بیان دے نتیجے دے اندر جنت علی راہ تیرے واسطے آسان کر چھڑے سا میرا پیغمبر۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، آسان کر دیں گے ہم تیرے لیے اس جنت کا راستہ۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، گویا ہونے توحید دا بیان پورا انج ہو گیا۔ توحید سورت دا پہلا مضمون دو جز اس دے ساڑے سامنے آ گئے، ایک اللہ دے اختیار وچ بھی کسے نو شریک نہ من، نمبر دو اس دے علمہ وچ بھی کسے نو شریک نہ من۔ اے دوویں چیزاں جڑے ویلے تو اپنے دل وچ سنبھال لے سے، انہاں دو انعامات دا کچھ حصہ اللہ تینوں بھی نصیب چا کرے سی۔ جڑے ویلے توحید پکی اپنے دل وچ رکھے سے، تیرے دل وچ بھی اللہ قرآن علی نعمت نو جمع چا کرے سی، تے جڑے ویلے قرآن علی نعمت تیرے دل وچ آ گئی تے جنت والا رستہ خود آسان ہی آسان ہو جائے گا۔ مطلب توحید دا بیان دو وڈیاں نعمتاں دیندا ہے۔ میں مختلف انداز بدل بدل کے تانوں سمجھا رہا میں کیویں ہی تواڈے گل اے پلے پئی رہے تے اتوں اٹھیون تو بعد بھلے نہیں۔ سورۃ الاعلی دا پہلا مضمون کے وے توحید، بولو کے وے او دے دو جز ہیں، اللہ دے اختیار نو بھی کامل مننا تے اللہ دے علم نو بھی کامل مننا۔ اے دو جز جلے بندہ من ویسی تا انعام کتنے مل سن؟ دو، ایک انعام قرآن اور دوسرا انعام جنت۔ تے اس واسطے واسطے کتنا سوکھا رستہ آج دنیا ویدی ودی ہے کہ اسی جنتی ہو ونجا ہے، ہر بندے دے دل دی خواہش ہے اسی جنتی بن ونجا۔ اور جے جنتی بن نہیں تا سبحان اللہ، اللہ دی توحید دا پرستار بن جا، اللہ دی توحید دے بارے چ غیرت مند بن جا، اللہ دی توحید نو اپنے دل چ مضبوط کر لے، توحید مضبوط ہو سی، رب کعبہ دی قسم قرآن علی نعمت مل سی، تے جے قرآن علی نعمت مل گئی تا انشاءاللہ جنت والا رستہ آسان ہو گیا۔ اے ہو گیا جی ایک مضمون پورا۔ فذکر، اگلی آیت، فذکر ان نفعت الذکریٰ۔ تھک تو نہیں گئے؟ سچ بولیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جڑے تھک گئے ہو، اللہ جڑے نئے تھکے ہو تو ہاتھ کھڑے کرو۔ بابا یوسف ان ڈھلا ہو گیا، مسیں کڈھے اس وچوں ہاتھ نہیں، اگر تو تھک گئے ہو تو میں بس کر دینا۔ اچھا درود شریف پڑھو ایک باری، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ چلو مختصر کر دیں، ادھورا نہ چھوڑیں دے مضمون نو، چلو جلدی جلدی 5-10 منٹ میں نے مکمل کر دا۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، فذکر ان نفعت الذکریٰ۔ اے اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ اللہ تسلی پہ دین دن۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آ میرا سونا اسے قرآن والے مضمون نو دنیا دے سامنے بیان کیتی رکھ میرا پیغمبر۔ ان نفعت الذکریٰ، اگر فائدہ دیوے نصیحت، یعنی کوئی خاص شرط نہیں کہ اگوں مطلب امید نہ ہووے، جتھے نفع نہ ہووے تے اتھے بس سناونا ہی نہیں، کوئی خاص شرط نہیں، لیکن کم از کم اتنے حالات دا اندازہ ضرور لگا لینا چاہیے ہے کہ جتھے میں گل کر رہا کم از کم اگوں ایسے ہومن جنہ دے دلوں تے مور نہیں لگی ہوئی، تاکہ میری گل دی کچھ نہ کچھ ایک قدر 1% بھی اگر انہوں مل جائے
تو وت بھی سناونا ضروری ہے. بولو وت بھی سناونا. حضور تو کتنی تکلیفاں برداشت کیتیاں تے سناونا نہیں چھوڑیا. سن کوئی ایک اگو کوئی چھوٹی موٹی گل کر دے اساں دا خسماں نو کھاوے. حالانکہ بار بار انداز بدل بدل کے کوشش کیتی جائے کہ میرا بھائی جہنم دی اگ تو بچ ونجے اور اللہ کرے توحید علی نعمت نصیب ہو جائے. انجی دا اساں کیویں اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیتی رکھ دیاں فضولیات دے اوتے. اسی اپنا اکرام مسلم ادے کیوں نہ کریں دے. اے اکرام مسلم جان دے ہو اکرام مسلم نو کتنا نمبر ہے؟ چوتھا نمبر ہے تو چوتھا لیکن حقیقت ویکھی ونجے تو پہلا ہے. اسے اکرام مسلم دے سر دے اتے اسے نو بنیاد بنا کے تے بہت دین دا کم کیتا جا سکتا ہے. اور یہ نہیں کہ کوئی اپنی طرفوں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت دعوت اسلام دیون واسطے دعوت طعام کرنا یہ حضور تو ثابت ہے. او جلے آیت اتری آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ سب تو پہلے اپنے رشتہ دارن ڈراؤ. جلے نبوت شروع ہو رہی ہے پہلے پہل کیا سیرت دی کتاب میں موجود نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے اس آیت دے تے عمل کردے ہویا اپنے 40 رشتہ داراں قریبی رشتہ داراں نو دعوت طعام تے بلایا. حضور نے گوشت روٹی نال ضیافت فرمائی اور پیچھے دودھ بھی پیش کیتا گیا ہے حدیث وچ موجود ہے. اس موقع تے حضور نے طعام دی دعوت پہلے کروا کے کھوا پیوا کے بعد وچ اپنی دعوت انہاں دے سامنے پیش کیتی اسلام والی. لیکن او اس ویلے انہاں دے اکھاں انی ہوئی ہیں او سرداری دے نشے چ سارے اٹھ گئے. ابو لہب جیسا بدبخت بڑبڑاندا ہویا اتھوں نکلیا اول فول بکی تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق طرح طرح دی گفتگو کرن لگا تے بکواس بازی کردے ہوئے نکل گیا باہر. لیکن اسے موقع اتے 39 اٹھ کے پرا لگے گئے ہیں. علی ابن ابی طالب اسے موقع اتے اسلام قبول کر لیا. کتنا قبول کیتا؟ صرف ایک. یعنی دعوت طعام تا 40 واسطے آئی لیکن اسلام صرف کتنا قبول کیتا؟ ایک. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو پھر بھی سودا کوئی مہنگا. ایک بندہ بھی اگر جنت والا بن جائے جہنم تو بچ جائے میرے نبی کریم نو تا پوری دنیا و ما فیہا تو زیادہ محبوب ہے. دعوت اسلام واسطے دعوت طعام کیتی جا سکتی ہونی چاہیے. ہاں اللہ اللہ. فذکر ان نفعت الذکریٰ کوشش کیتی جائے جڑے لوگ نہیں آندے انہاں نو کسے طریقے ولا چلا کے کھوا پیوا کے کسے انداز نال بندہ اللہ دے قرآن دا شاگرد بنا چھوڑے. وقت اگلا کام قرآن دا اتنی تاثیر تے ہے نا کہ کسی نو قابو کر لوے. اتنی تاثیر تا اللہ دے قرآن وچ اسا نہ منیے تا الگ بات ہے. تاثیر بڑی. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ خیر اے دعا موضوع ہے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ لیکن میرا پیغمبر اے بھی سن لو کہ تواڈی اس نصیحت نو قبول اسے کرنا ہے من یخشا جیڑا اپنے دل نو سیدھا رکھے ہے جی برتن سیدھا رکھے ہے جی پٹھا بھانڈا دے کے اگر بیٹھا ہوئے برتن رکھ کے دل نو الٹا کے زد اناد لے کے دل وچ بیٹھا ہوئے ساری رات قرآن پڑھیندا رہے اودے کوئی فائدہ. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى تے اس دعوت تو محروم وہ بندہ رانا ہے الاشقا جڑا وڈا بدبخت ہے الذی یصل النار الکبری تے جڑا قرآن والی نصیحت تو دور ہو گیا تے محروم ہو گیا. اللہ فرماندے ایک تا وہ وڈا بدبخت ہے تے نمبر 2 میں اس نو جہنم والے قید خانے وچ داخل کرے سا بھڑک دی ہوئی اس اگ وچ.
یعنی انجام سمجھ آ گیا کہ بندہ قرآن نو کنڈ دے تے نتیجہ جہنم ہے. بولو نتیجہ کہ وے. اسا سوچئے کہ اسا کیویں قرآن نو کنڈ دے کے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. تے وقت جلے اتھے ویسی تے نہ زندگی ہو سی تے نہ موت ہو سی، نہ جیون دا مزہ تے نہ مرن دا مزہ، نہ اتھے جیندہ ہو سی نہ اتھے نہ جیندے چو ہو سی نہ مویا چو ہو سی. اپنی بولی بولیے، نہ جیندے چو ہو سی تے نہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ہن اللہ بشارت پہ ذکر کرے دل. اے میرے پیغمبر تہاڈی اس دعوت نو جنہ من لیا، سبح اسم ربک الاعلی والی دعوت نو جنہ منیا، ہن انہاں نو بشارت سنا دیو. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. جڑا بندہ توحید دے دعا جزاں نو من ونجے، اللہ دے اختیار تے او دے علم وچ کسے نو شریک نہ بناوے، اللہ دن افلح، او دی دنیا بھی کامیاب تے اس دی آخرت بھی کامیاب ہو گئی. فلاح عربی چ دا معنی ویکھو ڈکشنری وچ. فلاح ایک جہان دی کامیابی نہیں آدے، فلاح دارین دی کامیابی نو آتے. جلے دو جہان دی کامیابی واسطے لفظ بولنا ہوئے تو لفظ کیڑا عربی چ بولے ویندا فلاح. بولو کہ وی جی فلاح. قد افلح المومنون، دنیا آخرت وچ کامیاب ہو گئے مومن. اتھے بھی وہ لفظ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا بندہ جس اپنے دل نو پاک کر لیا. کیڑی شے تو؟ او سبح اسم، او جڑی پاکی میرے نبی کیتی آئی اللہ دے ناماں دے نال ہوراں ناماں نو ملاون والی، اس پاکی نو جس بندے نے اختیار کر لیا تے اللہ دی پاکی دا نتیجہ اے نکلنا ہے کہ اس بندے دے دل نو بھی اللہ ساریاں نجاستاں تو پاک کر دے گا. وذکر اسم ربہ فصلی. وت جڑا اے بوٹا اندر لائس اسے نو وت رکھے قائم، اس نو یاد رکھے، اس نصیحت نو تے اس پیغام نو تے اس ایمان نو تے اس ایقان نو تے اس قرآن نو تے اس فرقان نو یاد رکھے. فصلی، تے اسے ایمان نو دہراون واسطے دن وچ 5 وقت نماز بھی پڑھدا رہے، کیونکہ نماز تا ساری توحید ہے. بولو نماز ساری وہ پیغام جڑا پیچھے ہن تئی پڑھ آیا. فصلی، نماز پڑھ سی تے اے یاد راسی ایاک نعبد و ایاک نستعین. توحید دا بیان ہو گیا جی ختم، لیکن ساڈا بیان جاری. اچھا ہن تھک گئے ہو تو دس دیو بھائی. قاری صاحب میں نہ تھکیا، میں تو اس تو اگلی صورت بھی شروع کر سکتا. الحمدللہ. دوسرا مضمون تزہید فی الدنیا. اس صورت کا دوسرا بڑا مضمون کہ ایک تا توحید منو او مومنو جڑے اللہ نو دل وچ وسا لیا نے تے مڑ اس اللہ دے گھر نو اس دل نو دنیا نال پلیت کیوں پہ کریندے ہو؟ دنیا نو ضرورت دے تحت استعمال کرو. ٹیشو ہے بس استعمال کیتا سٹ دیتا. دنیا دی ضرورت ہے لو ضرورت دے بقدر، پھر اس نو چھوڑ دیو. او دی محبت نو اپنے دل وچ وساونا نہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے مضمون اللہ صرف 2 آیت میں بیان کیتا بالکل مختصر. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تساں تا دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندے رہ گئے. حالانکہ والآخرۃ خیر وابقا، بہترین توڑے واسطے انجام دے لحاظ نال دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے. وابقا،
تے باقی رہن والی زندگی آخرت دیے اے جتنی بھی بنا لو سوار لو، جتنی آرائش تے زیبائش تے جتنا زیادہ اس نو چمکا لو تے سجا لو تے بنا لو تے ٹھہا لو تے ڈھکا لو، کل من علیہا فان، ایک دن نہ سی تیرے چمک دے ہوئے جگمگاندے ہوئے اے بنگلے، اے تو شاید کچھ دن مزید بھی جگمگاندے روین، تیری زندگی دی شام ہو ویسی تے ایک دن آسی انہاں ساریاں چیزاں دی بھی اخیر ہو ویسی، کل من علیہا فان، ہر چیز دے اتے فنا آ وینی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رہے گا نام تو تیرے اسی اللہ کا نام رہے گا جو ذو الجلال بھی ہے ذو الاکرام بھی، اے خیر بھی کوئی ہی نہیں، بلکہ میں ایک حدیث سنائندہ ہوں، اکثر حضور فرمایا الدنیا ملعون، دنیا تے لعنت، وملعون ما فیہا، جڑا کچھ دے وچ اودے تے وی لعنت، تے لعنت تو کئی شے بچی ہے، فرمایا او چیز لعنت تو بچی ہے الا ذکر اللہ وما والا، اللہ دی یاد تے جڑی چیزاں نال اللہ دی یاد بن دیئے بس او چیزاں لعنت تو بچی ہوئی ہیں، ورنہ جس دنیا لے کم وچ اللہ دی یاد کوئی نہیں، اس کم دے اتے اللہ دی لعنت، اس کم دے اتے اللہ دی لعنت، اس واسطے کسے کم وچ بھی اللہ دی یاد نو بھولنا نہیں چاہیے، ورنہ وہ لعنت دی ذات دے جاوے۔ آخری دو آیتاں اللہ نے مضمون نو آخر تے پھر دہرایا، اسے توحید والے مضمون نو، تے اللہ فرمان دل مت کے تساں سمجھو اے سب اسم اعلی موضوع تے مضمون صرف ساڈے کولوں منوایا جا رہا، اے ساریاں پابندیاں صرف ساڈے اتے لائیاں جا رہیاں، اے ہر کدوں ہٹا کے تے صرف سانو اس قلعے دے اتے بنیا جا رہا، اللہ فرمان دے ان ھذا لفی الصحف الاولی، اے جڑا مسئلہ توحید تے تزہید اللہ تانوں دسیا ہے، اے جڑا مسئلہ علم تے اختیار اللہ تانوں دسیا ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی، اے پہلے صحیفے وچ بھی میں نازل کردا رہ گیا، پہلی آسمانیہ کتاباں وچ تورات تے انجیل تے زبور تے ابراہیم تے موسیٰ دے صحیفے دے اندر یہ مضمون میں بڑھ چڑھ کے بیان کیتا، صحف ابراہیم و موسیٰ، او صحیفے جڑے میں ابراہیم تے موسیٰ دے اتے نازل کیتے آئیں، انہاں صحیفے وچ بھی ایو مسئلہ جڑا مسئلہ قرآن وچ میں بیان کر کے تواڈے سامنے بیان کیتا، سورت ختم تے بیان بھی ختم، کتنے موضوع آئیں، دہرا لو سبق، ایک توحید، ایک تزہید، نا تو یاد کر لو، تزہید، تزہید، توحید دبانا اللہ نو ایک کر کے مننا، انہوں شریکاں تو پاک کرنا، تزہید دا مانا اپنے دل نو دنیا دی محبت تو پاک کرنا، انہوں شریکاں تو پاک رکھ، اس دل والے گھر نو دنیا دی محبت تو پاک رکھ، اے دو ہی اس صورت دے مضمون، اللہ تو دعا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔